الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. ہماری مسجد میں وینسڈے اور بدھ کے دن اردو میں اور سیٹرڈے کے دن انگلش میں درس قرآن ہوتا ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت حل اتاک حدیث موسیٰ، اس کے اوپر بات چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کی تھی. تو جو حضرات درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو تو ان باتوں کا علم ہے. گزشتہ بدھ کے دن قرآن مجید کی آیت آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون کو جب دعوت دی اور فرعون نے اپنے سب جادوگروں کو جمع کیا اور اس کے بعد سب لوگوں کو، پبلک کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا. اور واقعہ لمبا ہے، اجمالی طور پر مختصر کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سارے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی تو یہ بڑا سانپ بن گیا، بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی سانپ تھے چھوٹے چھوٹے، سب سانپوں کو حضرت موسیٰ کے سانپ نے نگل لیا۔ تو فرعون کو بہت ذلیل ہونا پڑا پوری قوم کے سامنے، اس لیے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، پالنہار ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو جو جادوگر تھے، اچھے لوگ تھے، وہ سارے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اور فرعون نے دیکھا کہ یہ تو الٹا ہو گیا معاملہ، تو اس نے کہا کہ میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا، تمہیں سخت سزا دوں گا، اس لیے کہ تم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر تم ایمان لائے، مجھے رب نہیں مانتے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ جو بھی ہو، بس ہم نے جو ہے سچائی آنے کے بعد ہم نے اسے قبول کر لیا، اب جو بھی سزا ہو ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد جو فرعون کے بڑے بڑے درباری تھے، بڑے بڑے وزیر تھے، مشورہ دینے والے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک کے اندر نعوذ باللہ فساد مچائے۔ حالانکہ فساد تو فرعون مچا رہا تھا، لیکن الٹا نام لے رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو فرعون نے کہا نہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو فرعون کو وہ غصہ دلاتے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہمارے رشتہ داروں میں، فیملی میں، کبھی ہمارے معاشرے میں جب کوئی بات آتی ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ چاپلوسی کرتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ کسی کو لڑائی کے اوپر اکساتا ہے، اس کو کہتا ہے، اس کو جو ہے غصہ دلاتا ہے، تاکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ تیش میں آ کر اور غصے میں آ کر ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب کو سزا دیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، اور فرعون اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو فرعون نے یہ منصوبہ بنایا، اور اس سے پہلے بھی یہ منصوبہ بنا چکا تھا ایک مرتبہ، کہ ہم جو ہے بنی اسرائیل کے یہاں جن کی بھی عورتوں کے یہاں، جن کے گھروں کے اندر اگر لڑکے پیدا ہوں گے تو ہم اسے قتل کریں گے، ہم اس کو مار ڈالیں گے، اور لڑکیاں جو ہوگی اسے زندہ رکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی جب کاہنوں نے اور جب نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ تمہاری سلطنت کو چیلنج کرے گا، تو فرعون نے کہا اچھا، تو کہا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو بنی اسرائیل میں سب کو قتل کر دو، اور جو لڑکیاں ہیں، بچیاں، عورتیں، ان کو چھوڑ دو۔ ہزاروں بچے اس وقت فرعون نے قتل کیے، جس کے یہاں بھی ان کی پولیس پہنچ جاتی تھی، جہاں بھی کہیں بنی اسرائیل میں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو چھین لیتے تھے، ماں باپ کے سامنے قتل کر دیتے تھے۔ ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوا، سب کو قصہ معلوم ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان کی والدہ کو، اور انہوں نے سمندر میں ڈال دیا، صندوق میں بند کر کے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے وغیرہ۔ اب یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے پھر کہا، کیا کہا؟ قال سنقتل ابناءهم، کہ ان کے جو ہے اولادوں کو قتل کرو، ان کے بچوں کو، ان کے بوائز کو قتل کرو، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو، ونستحیی نساءهم۔ تو فرعون نے یہ سلسلہ پھر شروع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے فرعون کہتا تھا سب کو قتل کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ بچوں کی تعداد بڑی ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری جو قبطی قوم ہے، فرعون قبطی قوم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی آنچ آئے، میری حکومت چلی جائے اور میری بادشاہت ختم ہو جائے، میں سب کو کہتا ہوں میں رب ہوں، تو یہ ختم ہو جائے کہیں، اس لیے لڑکوں کو ختم کر دو۔ آج میرے بھائیوں، دنیا کے اندر یہ سلسلہ فرعون سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہے۔ جہاں کہیں کسی کو کوئی بہانہ ملتا ہے تو آج بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی حکومتیں، اور جس کے پاس جو پاور ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو ہے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، سب کو جو ہے قتل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرعون والی ٹھیری دماغ میں چلتی ہے۔ اور کیا چلتی ہے؟ یہ چلتی ہے کہ کہیں یہ لوگ زیادہ نہ ہو جائے تعداد میں تو ہمارے اوپر یہ حملہ آور نہ ہو جائے، ہماری زمین جو ہے وہ واپس اپنی زمینوں کے لیے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ سلسلہ دنیا کے اندر چلتا ہے، اور آپ نے دیکھا جہاں کہیں کسی کو بہانہ ملتا ہے، آپ دیکھیے پورے میڈل ایسٹ کو جو ہے ختم کیا گیا چھوٹے چھوٹے بہانے کے اوپر۔ کبھی جو ہے مسلمانوں کے دو تنظیموں کے اندر، دو گروہ کے اندر جھگڑا کرا کر آپس کے اندر انہیں لڑا کر انہیں ختم کیا گیا۔ یہ فرعون کی ٹھیری آج بھی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا تھا، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ، جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی یہ فرعون یہی کرتا تھا کہ ہمارے بچوں کو قتل کرتا تھا، اور آج ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور آج کی ٹھیری بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ہم کیا کریں موسیٰ؟ تیرے ساتھ ہو کر ہم تو پھنس گئے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ آج بھی دنیا یہی کہتی ہے نا کہ اگر ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اوپر مقدمات ہو جاتے ہیں، لہذا ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا، مدد مانگو اللہ سے، باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ اپنی قوم کو سبق دے رہا ہے حضرت موسیٰ، پیغمبر ہے، نبی ہے، اور ایک نبی اور پیغمبر ہی یہی بات کر سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر بچے قتل ہو رہے ہو، عورتوں کو مارا جا رہا ہو، نوجوانوں کو جو ہے غلام بنایا جا رہا ہو، اور ایسے وقت میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر یہ بات کہے تو قوم کیا کہے گی؟ میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی آیا اور ہم کہے کہ صبر کرو، تمہارے گھر میں یہ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے صبر کیا، میرے گھر میں تو جو ہے روزانے کے جنازے نکل رہے ہیں، ہمارے اوپر تو حالات ہیں، ہم تو بھوکے ہیں، ہمارے نوجوان غلام ہیں، وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، اور تم کہتے ہو کہ صبر کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سبق ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن قیامت تک ہے، اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں استعینوا، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے خوشخبری دی اپنی قوم کو۔ کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ ہمیں ٹائم دو، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، کہ نہیں، بس ٹائم نہیں دیا حضرت موسیٰ کا، مجھے کیا معلوم، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے استعینوا باللہ واصبروا ان الارض یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو پھر زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، حکومت اور زمین ہم ان کو دیں گے، دنیا کی بادشاہت ہم انہیں عطا کریں گے۔
کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے. کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں زمین کا مالک بنائیں گے، اور اللہ اس کو مالک بناتا ہے، اس کو وارث بناتا ہے جو نیک ہوتے ہیں. اور اچھا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا ہے؟ نیک لوگوں کا ہے. جگہ جگہ قرآن یہی کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، فرعون کو ظلم کرنے دو، یہ نہیں کہ ہم نہیں پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. دیکھو پیغمبر موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ نے دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر موجود، لیکن فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ فرعون کی حکومت بڑھ رہی ہے، اور قارون اور حامان جیسے بڑے بڑے مالدار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، طاقتور، وہ ان کے وزیر ہیں، وہ ان کے وزیر ہیں. فرعون کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. اور اللہ کیوں کہ دے رہا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو مہلت دے کے، اور اس طرح مہلت دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے، وہ تو خوش ہوتے ہیں. جیسے ہم میرے اور آپ کی حالت ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے پاس ایک مکان ہوتا ہم خوش، 2 مکان ہے کا اللہ کی نعمت، 3 آیا بنگلہ، او اللہ کی بہت نعمت، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جہاں اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس وقت اسے اللہ یاد آتا ہے. اور جتنے دنیا کے اندر نافرمان ہیں اور جتنے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتے ہیں، بہت مہلت دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو پکڑیں گے، کہاں؟ آخرت میں پکڑیں گے. اور ہم دنیا کے اندر اس کو اس طرح مہلت دیں گے کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے، بس وہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پکڑیں گے، اور اس طرح پکڑیں گے جب یہاں آئیں گے وہ، اور ہر آدمی کو لوٹنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ کام کرتی ہے. ہاں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بہت زیادہ مہلت دیتے ہیں، کسی کو کم مہلت دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی کل قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مہلت نہیں دی. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کل اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو نے بہت جلدی مجھے بلا لیا، اگر تو مجھے مہلت دیتا تو میں نیک کام کرتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، روزہ رکھتا، نماز پڑھتا، نوافل پڑھتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، مسجد بناتا، مدرسہ بناتا، مسافر خانہ بناتا، کنویں بناتا، یہ کرتا وہ کرتا. اللہ تو نے مہلت نہیں دی. تو اللہ کا اچھا. پھر اللہ کہے گا، روایتوں کے اندر آتا ہے، اللہ کہے گا تجھے سر میں درد ہوا تھا، تیرے بال سفید ہوئے تھے، تو بیمار ہوا تھا، تو اسپتال گیا تھا، تجھے فلاں ہوا. تو کہ ہاں ہاں. اللہ کہے گا یہ ساری ہماری طرف سے مہلتیں تھی، یہ سب جو ہے تمہیں دستک تھی تمہارے اوپر، کیا تمہارا وقت آ رہا ہے ہماری طرف آنے کا. تو میرے بھائیو، لیکن اللہ نے یہ قانون بنا دیا والعاقبۃ للمتقین، کہ اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو چاہے ایسے مایوس کن حالات ہو، ہمیں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا باللہ واصبروا. تو میرے بھائیو، پوری دنیا کے جو حالات خراب ہے اس پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے 2 رکعتیں پڑھ کے روزانہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان برے حالات کو ختم فرما کر اللہ اچھے حالات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.